نام سے، پوچھ لو عوام سے، سمجھے اس نظام سے، سب کو نفرت ہو گئی تبدیلی کے نام سے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ اکابر علماء کرام، زعماء ملت، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، یہاں پر اس سرزمین پر ایک عاشرہ آپ کا مکمل ہو رہا ہے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو کہ آپ کی استقامت میں کسی قسم کا تزلزل محسوس نہیں کر رہا۔ میرے محترم دوستوں، جس عظیم اور مقدس مقصد کو لے کر آپ یہاں آئے ہیں، کل آپ نے یہاں سیرت طیبہ کانفرنس منعقد کی، پاکستان کے دور دراز علاقوں سے علماء یہاں تشریف لائے، صوفیاء یہاں تشریف لائے، قراء یہاں تشریف لائے، نعت خوان یہاں تشریف لائے، اور دور دور تک اس مقدس اجتماع میں شرکت کا شرف حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے دور دراز علاقوں سے عوام یہاں تک پہنچے۔ یہ آپ کی اس اجتماع کا تقدس ہے، یہ اللہ کے ہاں آپ کے اس اجتماع کی قبولیت کی علامت ہے، اور یہ آپ کے برحق ہونے کی علامت ہے۔ میرے محترم دوستوں، ہم نے باطل کے خلاف عالمی جہاد بلند کیا ہوا، ہم نے ایک ناجائز اور جبری طور پر مسلط حکومت کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا ہوا ہے۔ اسلام میں جبر کا کوئی تصور نہیں ہے، جبر کی بنیاد پر قوم پر مسلط ہونا اللہ کی شریعت میں ناجائز ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں سِتَّةٌ لعنتهم ولعنهم اللہ وكل نبی مجاب۔ اس میں ایک ہے المتسلط بالجبروت، وہ جو جبر کی بنیاد پر مسلط ہو جاتا ہے۔ برصغیر کی پوری تاریخ ہمارے اکابر کی ان قربانیوں سے بھری پڑی ہے جہاں انہوں نے جبر کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا تھا۔ اور میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جبری تسلط کافر کا ہو یا مسلمان کا، اس کے خلاف آواز اٹھانا امت پر فرض ہو جاتا ہے۔
مسلمان کو کسی پر مسلط ہونے کا حق حاصل ہے نہ کسی کافر۔ اسلام کی بات تو سب سے زیادہ جنرل ضیاء الحق کیا کرتا تھا، لیکن ماشاء اللہ تھا، جبر تھا۔ ہم نے اس کے مقابلے میں آزادی کی بات کی، ہم نے اس کے مقابلے میں آئین کی بات کی، اور انہوں نے بھی یہاں تک کہا تھا کہ آئین کیا ہے، دو چار ورقے ہی تو ہیں، ادھر پھینک دو۔ لیکن قوم نے اس کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ اس نے بھی یہ کہا تھا کہ قرآن میں کہاں ہے الیکشن، جس کا جواب حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے دیا تھا کہ اسلام میں الیکشن ہے، گو کہ اس کا طریقہ متعین نہیں، اور طریقہ متعین کرنا یہ قوم کا اختیار ہے۔ سو ہم نے اپنے آئین میں اس کا طریقہ متعین کیا ہے، یہ شریعت کی دی ہوئی اجازت کے تحت کیا ہے، اور ایک آمر کو اس میں تبدیلی کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان۔ آج بھی اگر ہم 200 سالہ تاریخ کا تسلسل ہیں اور آزادی ہماری تاریخ کا نام ہے، ہم نے اپنی تاریخ کو آزادی کے لیے اپنے خون سے سینچا ہے۔ آج بھی ہم نے اپنے اس تحریک کا نام آزادی مارچ رکھا ہوا ہے۔ ان حکمرانوں کی اس حاکمیت کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے، ان کو ہم حق حکمرانی نہیں دے سکتے، اور ان کو قوم کے مطالبے کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ ویسے اتنا آپ کو بتا دوں کہ لوگ سمجھ رہے تھے یہ تو ایسی حکومت ہے جس کی پشت پر بڑی بڑی طاقتیں ہیں، اس کے خلاف بات کرنا جو شیر لانے کے برابر ہے۔ ہم نے وہ دبدبے توڑ دیے، ہم نے اس کا غرور خاک میں ملا دیا۔ آج ایسی حکمرانی کا پہاڑ ریت کی صحرا بن چکا ہے۔ آج معاشرے میں اور پوری قوم میں 2% کی حیثیت ان کی نہیں رہی ہے۔ اس ذلت اور رسوائی کے ساتھ بیٹھے رہو کرسی پر، مکھیاں مارتے رہو، لیکن قوم بطور حکمران کے آپ کو نہیں دیکھ رہی۔ تمہاری حیثیت بھی ایسی کہ تم نے پاکستان کے محترم مناصب کو، اس کی توقیر کو ختم کیا۔ میرے محترم دوستوں، نااہلی کا یہ عالم ہے کہ ہم نے ہمیشہ 9 نومبر کو یوم اقبال منایا ہے۔ اس حکومت میں پہلی مرتبہ اقبال کے حوالے سے 9 نومبر محسوس ہی نہیں ہونے دیا، اور پہلی مرتبہ اقبال کا دن گرو نانک کے نام ہو گیا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال، شاعر مشرق علامہ اقبال، جمعیت علماء اسلام
اپوزیشن قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان، اور ہندوستان نے اس کے بدلے میں آپ کو کیا تحفہ دیا کہ بابری مسجد ہندوؤں کے حوالے کر، جس کے لیے مسلمانوں نے مقدمہ لڑا، مسلمانوں نے اپنی قربانیاں دی، جمنا کو اپنے خون سے سرخ کر دیا تھا۔ لیکن آج اسی دن اور ہمارے حکمران کیا کہتے ہیں؟ ہمارا حکمران یہ نہیں کہتا کہ مسلمان کے ساتھ زیادتی ہو گئی، کہتا ہے آج جب ہم گرو نانک کا دن منا رہے تھے تو اس دن تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو، یہ ٹائم صحیح نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا سرکاری بیان آج کا۔ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو۔ میرے محترم دوستو، اس طرح پاکستان نہیں چلا کرتا۔ پاکستان کی شناخت اس کا نظریہ ہے، پاکستان کی شناخت اس کا آئین ہے، پاکستان کی شناخت اس کا اسلام ہے، پاکستان کی شناخت اس کی جمہوریت ہے، اور آج ہم نے اس کی اسلامی شناخت کو بھی زندہ رکھنا ہے، اس کی جمہوری شناخت کو بھی زندہ رکھنا ہے، اس کے آئینی شناخت کو بھی زندہ رکھنا ہے، اور کسی طال عظمہ کو پاکستان کے نظریے، عقیدے، آئین، جمہوریت اور معیشت سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ میرے محترم دوستو، ان لوگوں نے ملک کی معیشت پر توجہ ہی نہیں دی۔ ایک سال کے اندر گندم کی پیداوار میں 30% کمی آئی، ایک سال کے اندر چاول کی پیداوار میں 30% اور 40% کی کمی آ گئی۔ کپاس کی جو ہدف متعین کیا گیا تھا 15 ملین بیل کا، 8% مشکل سے حاصل کیا جا رہا ہے۔ ہماری ایکسپورٹ، جس میں کپاس کا کردار یہ ہے کہ 60 سے 70% ہماری برآمدات کا دار و مدار کپاس پر ہے، اور وزیر اعظم ایمرجنسی ایگریکلچر کمیٹی میں کپاس اس کا موضوع ہی نہیں ہے۔ کیا ملک کو مذاق بنا دیا ہے ان لوگوں نے۔ میرے محترم دوستو، آج ہمارا اسٹیٹ بینک خسارے میں جا رہا ہے، اور پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ چینی مہنگی ہو گئی، اور ایک منظور نظر حکومت کے سینئر نااہل شخصیت، عدالتی سطح کا نااہل شخصیت، پاکستان کا 40% چینی ان حالات میں ان کے ملوں میں ذخیرہ کیا گیا، اور جب ان کی مہنگے دام ہوئے تو اس وقت اس نے بیچے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے۔ ان چند لوگوں کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا، ان چند عیاشوں کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا،
ان غریبوں نے قربانیاں اس مقصد کے لیے دی تھی. تو میرے محترم دوستو، آج ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے فاتح کا انضمام کیا، کیا سب بار دکھایا آپ نے؟ انضمام ہوگا تو فاتح کیا ہو جائے گا اور فاتح کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ نے فیصلہ کر لیا. ہمارے بہت سی سیاسی جماعتوں نے اعتماد کیا، اس کو ووٹ بھی دیا، اور میں کہتا ہوں اختلاف رائے اپنی جگہ پر، لیکن میں کسی پارٹی کی نیتی پہ اعتراض نہیں کر رہا ہوں. لیکن آج ان کی بھی خواب ریزہ ریزہ ہو گئے. تم نے کہا تھا ہم فاٹا کو ہر سال 100 ارب روپیہ دیں گے اور 10 سال تک مسلسل دیتے رہیں گے، یعنی 1000 ارب روپیہ ہم فاٹا کو دیں گے. تم نے آج تک 1 پیسہ فاٹا کو نہیں دیا، 1 پیسہ نہیں دیا اس کو، اور نہ تم نے اس کا انتظام کیا. NFC ایوارڈ میں فاٹا کو حصہ دینے کے لیے کوئی صوبہ تیار نہیں ہے. مان لیں کہ اس وقت پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، مان لیتے ہیں اس وقت بلوچستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، مان لیتے ہیں اس وقت صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان صوبوں نے NFC ایوارڈ میں اپنا حصہ دینے کے لیے منظوری نہیں دی. لیکن آج تو 3 صوبوں میں آپ کی حکومت ہے، آج بھی آپ کے 3 صوبے NFC ایوارڈ میں اپنا حصہ دینے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں؟ آج کہاں چھوڑ دیا آپ لوگوں نے؟ کہا تھا وہاں جو کارخانے ہیں 10 سال تک ٹیکس میں چھوٹ ہوگی. 10 سال سے آپ نیچے آ گئے، آپ نے کہا 5 سال تک چھوٹ ہوگی، اور آج سال نہیں گزرا ہے آپ نے وہاں تمام کارخانوں کے اوپر ٹیکس لگا دیے، ظالمانہ ٹیکس لگا دیے، جبر کے ٹیکس لگا دیے. آپ بتائیں، آپ فاٹا کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں یا آپ اس کے لیے ایک ظلم بن کر آئے ہیں؟ کہاں پہنچا دیا ملک؟ یہاں ایک قانون بنا تھا، سول اداروں کے سپورٹ کا قانون، اور وہ فاٹا میں لاگو تھا. ہمیں کہا گیا ہم فاٹا کا انضمام کر رہے ہیں، اس کو صوبے میں شامل کر رہے ہیں، لیکن وہ قانون جو صرف فاٹا کے لیے تھا آج اسے پورے صوبے پہ لاگو کر دیا گیا ہے. جہاں چاہے فوج براہ راست پہنچ سکتی ہے، اور صرف سول انتظامیہ کے سپورٹ کے نام پر. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ فاٹا کا صوبے میں انضمام ہے یا صوبے کا فاٹا میں انضمام کر دیا گیا؟ اس طرح کے فیصلے وہ فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ کرتارپورہ میں بیٹھے ہوئے سے ہی جش رہے ہیں. ان کو وہی کرتارپورہ میں ہی رہنا چاہیے، کیونکہ فیصلے ایسے کر رہے ہیں جس کی مناسبت وہاں سے ہے، یہاں سے نہیں ہو سکتی. تو میرے محترم دوستو، جب ملک کی معیشت ہی گر رہی ہے تمہارے ہاتھوں، اور تمہارے منظور نظر عیاشیاں کر رہے ہیں پاکستان کے خزانوں کو لوٹ کر، اور آج بھی فارن فنڈنگ کیس جس کو مؤخر کرتے کرتے عدالتوں میں انہوں نے 60 درخواستیں دی اور 60 کے 60 مسترد ہوئی.
اب جب دوبارہ الیکشن کمیشن نے ان کو بلایا اور نوٹس جاری کیا تو اب پھر کورٹ پہ چلے گئے ہیں کہ ہماری یہ چوری اس پر بات نہ کی جائے۔ اب آپ بتائیں ہمارا الیکشن کمیشن کتنا بے بس ہے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ دھاندلی والا الزام اور یہ کیس الیکشن کمیشن میں لے جاؤ، اور خود یہ حال ہے کہ جب ان کا اپنا پارٹی فنڈنگ کیس وہ الیکشن کمیشن میں جاتا ہے تو عدالت سے درخواست کرتے ہیں کہ جی اس کو نہ سنیں، اس کو نہ سنیں، اس کو نہ سنیں۔ تمہاری نااہلیت کے لیے کیس، اس کے لیے تو الیکشن کمیشن نہ سنیں، اور ہمیں مشورہ دے رہے ہو کہ آپ جائیں الیکشن کمیشن میں اپنی درخواست دیں۔ جب یہ جلسہ ہم کر رہے تھے تو کہنے لگے کہ عدالت کے فیصلوں کو سامنے رکھتے ہوئے جلسہ کریں، تو ہم نے یہی کہا کہ انہی عدالتوں کے فیصلوں کو تم نے غلط کہا، اور عدالت کے ان فیصلوں کے خلاف تم نے نظر ثانی کر کے عدالت میں گئے ہو۔ جن کو تم غلط کہتے ہو اس حوالے سے ہمیں کہتے ہو اس پر عمل کرو۔ یہ ہے وہ مخلوق جس سے ہمیں واسطہ پڑا۔ تو میرے محترم دوستو، اس حکومت کے خلاف، اس نظام کے خلاف انشاءاللہ جنگ جاری رہے گی۔ انشاءاللہ اس میں پسپائی نہیں ہو سکتی، اور تمام سیاسی جماعتیں رابطے میں اس وقت بھی وہ مشاورت کر رہی ہیں آئندہ کی حکمت عملی کے لیے۔ جو بھی حکمت عملی ہم آگے بڑھنے کے لیے بنائیں گے باقاعدہ اس پر عمل درآمد ہوگا اور ہم اسی میدان کی طرف چلے جائیں گے، لیکن فیصلہ قائدین کریں گے۔ قیادت کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے اور اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ کون کر رہا ہے مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے۔ حضرات محترم، ابھی عشاء کی اذان ہوگی، اس کے بعد نماز ادا کی جائے گی۔ میرے بھائی مولانا راشد صاحب فرما رہے ہیں کہ نماز کے بعد آپ حضرات کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ